جب انسان نزع کے عالم میں ہوتا ہے، جب روح آدھی اندر ہوتی ہے آدھی باہر ہوتی ہے، تو اس وقت انسان کو تین ہیبتیں نظر آتی ہیں۔ ایک، مرنے والے کو ملک الموت نظر آتا ہے۔ اگر وہ نیک بندہ ہوتا ہے تو ملک الموت اس کے پاس اچھی صورت لے کر آتا ہے، خوبصورت شکل لے کے آتا ہے۔ لیکن اگر وہ گنہگار بندہ ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، سیاہ کار ہوتا ہے، تو ملک الموت اس کے پاس ڈرونی صورت لے کے آتا ہے۔ دوسرا، مرتے وقت انسان ان دو فرشتوں کو بھی دیکھتا ہے جو ہمارے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، ہمارا نامہ اعمال لکھ رہے ہیں۔ مرتے وقت انسان ان دونوں فرشتوں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مرتے وقت یہی دونوں فرشتے انسان کی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں۔ اگر مرنے والے کا شمار نیک بندوں میں ہوتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں میں ہوتا ہے، یہ فرشتے اس سے مخاطب ہو کر یہ مجدہ سناتے ہیں کہ جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ خیرا، اے مرنے والے خدا تیرا بھلا کرے، خدا تیرا بھلا کرے کہ ہمارے سامنے تو نے بہت سی بندگی کی ہے، تو نے اللہ کو بھی راضی کیا، اس کے رسول کو بھی راضی کیا، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھتا رہا، اللہ کو راضی کرتا رہا، اس کے رسول کو راضی کرتا رہا۔ اے اللہ کے نیک بندے، خدا تیرا بھلا کرے۔ اگر مرنے والا نیک بندہ نہیں ہوتا، گنہگار ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، سیاہ کار ہوتا ہے، تو یہی دونوں فرشتے اس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے او نادان، لا جزاک اللہ خیرا، حق تعالی تیرا بھلا نہ کرے، نہ کرے، تیرا بھلا نہ کرے، اس لیے کہ تو نے ہمارے سامنے بہت سے گناہ کیے، بہت سی تقصیریں کی، مظلوموں پر ظلم کرتا رہا، غریبوں کا حق مارتا رہا، مسجد کے نزدیک نہ گیا، قرآن کے قریب نہ گیا، ساری زندگی شیطان کی پوجا میں گزارتی، ساری زندگی غفلت میں گزار دی۔ اے مردود انسان، خدا تیرا بھلا نہ کرے، خدا تیرا بھلا نہ کرے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مرتے وقت انسان کو یہ بات معلوم ہو جاتی ہے اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا دوزخ ہے۔ جو آدمی نیک ہوتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے، تو اسے ملک الموت کہتا ہے کہ اے خدا کے دوست، خدا کے حکم سے میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور اگر کوئی گنہگار بندہ ہوتا ہے، سیاہ کار بندہ ہوتا ہے، تو ملک الموت اسے کہتا ہے کہ اے خدا کے دشمن، میں خدا کے حکم سے تجھے دوزخ کی بشارت دیتا ہوں۔ جب مرنے والا دوزخ کی بشارت سنتا ہے، اسے خوف اور رنج کے ملے جلے جذبات گھیر لیتے ہیں، مزاح کی سختی بڑھ جاتی ہے، اور وہ سسک سسک کے پانی مانگتا ہے کہ مجھے پانی دو، لیکن زبان ہلنے سے قاصر ہو جاتی ہے۔ آدھی بہر ہوتی ہے اور آدھی اندر ہوتی ہے، تو انسان کہتا ہے یا اللہ مجھے موت دے دے، مجھے موت دے دے۔ سب مختصر کہ اس گنہگار بندے کی روح بڑی ہی سختی سے نکلتی ہے۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی آدمی دنیا سے نہیں نکلتا جب تک کہ یہ نہ جان لے کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے۔ مرنے والے کے لیے یہ بات بھی ہے کہ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے، ہر جاندار ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ جوانو، دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، دنیا سرائے فانی ہے، ہم نے یہاں سے ایک نہ ایک دن کوچ کرنا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل تماشا ہے۔ ابن آدم میرا مال، میرا مال، میرا مال کرتا رہتا ہے، مگر اے ابن آدم، تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے کھا کر ہضم کر لیا، تیرا مال صرف وہی ہے جسے تو نے پہن کر بوسیدہ کر دیا اور صدقہ دے کر ساتھ لے گیا، بس یہی تیرا مال ہے۔ او میاں، زیادہ ہے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں،
میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا سروکار، دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی سوار گرمی کے دنوں میں سفر کرے اور کسی درخت کے سائے میں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد سوار ہو کر چل دے۔ دنیا کی مثال تو یہی ہے۔ ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کیا کہ حضور قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ کوئی اور بھی اٹھے گا؟ میرے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں ہاں، وہ آدمی جو رات دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا رہے۔ انسان کا ہر اٹھنے والا قدم اسے موت کی طرف لے کے جا رہا ہے، لیکن حضرت انسان کہتا ہے میں تو بڑے نفع میں جا رہا ہوں۔ اے حضرت انسان، آج تیری زندگی کا جو دن غروب ہوا ہے یہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ آج کا دن گزر گیا، اب جو دن باقی ہیں وہ گزریں گے۔ انسان ساری زندگی سوچتا رہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، او میاں لوگ کیا کہیں گے، او یار لوگ کیا کہیں گے، وہ صاحب لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ آخر میں بس یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے غفلت کی نیند سو کر 70 سال کی عمر برباد کرنے والے، 70 سال کی عمر ضائع کرنے والے، اب تو جاگ جا اور تو دنیا میں ہمیشہ رہنے کا انتظام تو کرتا رہا، لیکن افسوس آخرت میں کبھی بھی فکر نہ کی، آخرت کی کبھی بھی پرواہ نہ کی۔ تجھے معلوم نہیں ہے قیامت کے بازار میں نیک اعمال کے مطابق ہی مرتبے ملیں گے۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو جزا ملے گی، اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو پھر سزا ہی سزا، پھر شرمندگی ہی شرمندگی۔ چلو جو سو ہو گیا ہو گیا، اب جو دن باقی ہیں انہی دنوں میں اپنے کریم رب کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیں، توبہ کر کے اللہ کے محبوب بندے بن جائیں۔ اگر 500 میں سے 5 ضائع ہو جائیں، اتنا صدمہ پہنچتا ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ 500 میں سے 5 ضائع ہو گئے۔ اے نادان انسان، تو نے تو 50 سال کی عمر ضائع کر دی، ابھی تک تجھے خود پر افسوس کیوں نہیں ہوا؟ حکیم لقمان نے کہا تھا کہ گناہوں والی زندگی جینے سے تو بہتر ہے بندہ مر جائے، کیونکہ مرنا کوئی جرم تو نہیں ہے۔ اے بندے، اگر مردہ بول سکتا تو جسے مار مار کے تجھے بتاتا کہ ہونٹوں کو ذکر الہی سے بند رکھنے کا نقصان کیا ہے۔ اے میرے انسان، تو دوڑتا ہے، تو چلتا ہے، تو کھاتا ہے، تو پیتا ہے۔ دوڑتا ہوا حکیم صاحب کے پاس ایک انسان آیا اور آ کر کہتا ہے حکیم صاحب مجھے دیکھیں، مجھے کیا ہو گیا؟ ایسا لگتا ہے جیسے میرے پلو زمین کے اندر پھنس گئے ہوں اور جیسے میرے پاؤں کیچڑ میں پھنس گئے ہوں۔ یہ سن کر حکیم صاحب نے کہا او بابا جی اب دنیا سے ہاتھ اٹھا لیں، اس لیے اس دنیا سے تو اب اس کیچڑ سے تو اب قیامت کو ہی نکلے گا۔ جس کیچڑ میں تیرے پاؤں پھنسے ہیں، جس بیماری میں تیرے پاؤں پھنسے ہیں، اب دنیا سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں، اپنے کریم رب کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیں، اس لیے اس کیچڑ سے تو اب قیامت کے روز ہی نکلے گا۔ میرے جوانوں، یہ دنیا جس کی محبت میں ہم غرق ہیں، جس کے عشق میں ہم فنا ہیں، جس کی خوبصورتی اور چمک دمک سے ہم متاثر ہیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے نہ ہم دن دیکھتے ہیں اور نہ ہم رات دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں۔ جوانوں، تمہیں معلوم ہے کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ میرے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں، دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں، دنیا جیل ہے، دنیا تماشا ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت، یہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں، دنیا فانی ہے۔ کسی نے سچ کہا تھا کہ دنیا کی یہ زندگی سپر مارکیٹ کی طرح ہے، اس میں گھومیے پھریے، جو چاہے خرید کر ٹرالی بھر لیجئے، لیکن اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ کیشیئر کے پاس بھی جانا ہے، ان چیزوں کا حساب بھی دینا ہے۔ یہی مثال اس دنیا کی ہے۔ اے میرے نوجوان، ذرا ہوش کر۔